ریپڈ ریڈز کلب میں خوش آمدید۔ کیا ایک قلعہ کسی سلطنت کی تقدیر بدل سکتا ہے؟ کیا صرف پتھر، اینٹیں اور اونچی دیواریں ایک بادشاہ کی سب سے بڑی طاقت بن سکتی ہیں؟ اور آخر ایسا کیا راز ہے کہ تقریباً 500 سال گزرنے کے باوجود قلعہ روہتاس آج بھی پوری شان کے ساتھ کھڑا ہے، جبکہ اس دور کی بے شمار عمارتیں وقت کے ساتھ مٹ چکی ہیں؟ آج کی ویڈیو میں ہم پاکستان کے ایک ایسے تاریخی شاہکار کی کہانی جانیں گے جو نہ صرف اپنی مضبوطی بلکہ اپنی شاندار منصوبہ بندی کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور ہے۔ اس موضوع کو سمجھنے کے لیے معروف محقق احسان ایچ ندیم کی کتاب روہتاس فارمیڈیبل فورٹ آف شیر شاہ ایک اہم حوالہ سمجھی جاتی ہے۔ اگر آپ اس عظیم قلعے کے بارے میں مزید تفصیل سے جاننا چاہتے ہیں تو یہ کتاب ضرور پڑھیں۔ آئیے اب وقت کا پہیہ تقریباً 500 سال پیچھے گھماتے ہیں۔ یہ 16ویں صدی کا زمانہ تھا۔ برِ صغیر میں اقتدار کی جنگ جاری تھی۔ مختلف حکمران اپنی سلطنت کو مضبوط بنانے کی کوشش کر رہے تھے۔ اسی دور میں ایک ایسا حکمران سامنے آیا جسے تاریخ شیر شاہ سوری کے نام سے جانتی ہے۔ وہ صرف ایک بہادر سپہ سالار ہی نہیں بلکہ ایک ذہین منتظم بھی تھا۔ اس نے محسوس کیا کہ ایک مضبوط سلطنت صرف بہادر فوج سے نہیں بلکہ بہترین منصوبہ بندی سے قائم رہتی ہے۔ شیر شاہ سوری نے سڑکوں کی تعمیر، ڈاک کے نظام اور تجارت کو فروغ دینے جیسے کئی اہم کام کیے، لیکن اس کی سب سے بڑی فکر اپنی سلطنت کا دفاع تھا۔ اسے اندیشہ تھا کہ مغل حکمران ہمایوں دوبارہ حملہ کر سکتا ہے، جبکہ پٹھوار کے علاقے کے بعض قبائل بھی اس کے لیے ایک چیلنج تھے۔ اسی لیے اس نے ایک ایسا قلعہ تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا جو صرف ایک عمارت نہ ہو بلکہ ایک ناقابل شکست فوجی مرکز بن جائے۔ یوں قلعہ روہتاس کی بنیاد رکھی گئی۔ قلعہ روہتاس کسی بادشاہ کی رہائش گاہ نہیں تھا۔ یہاں شاہانہ محلات اور عیش و عشرت کی زندگی کی بجائے مضبوط دفاع کو ترجیح دی گئی۔ یہی وجہ ہے کہ اس کی دیواریں غیر معمولی طور پر اونچی اور موٹی ہیں، دروازے مضبوط ہیں اور پورا قلعہ اس انداز سے بنایا گیا ہے کہ دشمن کے لیے اندر داخل ہونا انتہائی مشکل ہو جائے۔ آج جب کوئی شخص قلعہ روہتاس میں داخل ہوتا ہے تو اسے محسوس ہوتا ہے جیسے وہ تاریخ کے ایک زندہ باب میں قدم رکھ رہا ہو۔ بلند دیواریں، پتھر سے بنی عظیم فصیلیں اور مضبوط برج دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ اس دور کے معمار اپنے فن میں کس قدر ماہر تھے۔ قلعے کے 12 دروازے اس کی سب سے نمایاں خصوصیت میں شامل ہیں۔ ہر دروازہ الگ انداز میں تعمیر کیا گیا ہے اور ہر ایک کا اپنا فوجی مقصد تھا۔ ان میں سہیل گیٹ اپنی خوبصورتی اور شان کی وجہ سے سب سے زیادہ مشہور ہے۔ آج بھی زیادہ تر سیاح اسی دروازے سے قلعے میں داخل ہوتے ہیں۔ اس کے بڑے محراب نما دروازے، مضبوط پتھر اور نفیس نقش و نگار دیکھ کر حیرت ہوتی ہے کہ یہ سب کچھ سینکڑوں سال پہلے کیسے ممکن ہوگا۔ قلعے کے اندر موجود شاہی مسجد اپنی سادگی میں، خوبصورتی میں اپنی مثال آپ ہے۔ اگرچہ یہ بہت بڑی مسجد نہیں لیکن اس کی تعمیر اس دور کے اسلامی فن تعمیر کی عمدہ جھلک پیش کرتی ہے۔ اسی طرح قلعے کی باولیاں اس زمانے کی ذہین منصوبہ بندی کا ثبوت ہے۔ ان کے ذریعے قلعے میں موجود سپاہیوں اور رہنے والوں کو پانی فراہم کیا جاتا ہے، خاص طور پر ایسے وقت میں جب قلعے کا محاصرہ ہو جاتا ہے۔ بعد کے زمانے میں تعمیر ہونے والی حویلی مان سنگھ اس بات کی یاد دلاتی ہے کہ وقت کے ساتھ مختلف حکمرانوں نے بھی اس تاریخی مقام پر اپنے نقوش چھوڑے ہیں۔ اس کی بلائی منزل سے ارد گرد کا منظر نہایت دلکش دکھائی دیتا ہے اور آج بھی یہ قلعے کی خوبصورت ترین عمارتوں میں شمار ہوتی ہے۔ قلعہ روہتاس کی ایک اور بڑی خصوصیت اس کا محل وقوع ہے۔ اسے ایسی جگہ بنایا گیا جہاں سے اہم راستوں پر نظر رکھی جا سکتی ہے۔ اس کے برجوں سے سپاہی دور تک آنے جانے والے لوگوں پر نظر رکھتے تھے اور اگر کسی خطرے کا احساس ہوتا تو فوراً دفاعی تیاریاں شروع کر دی جاتی۔ یہی منصوبہ بندی اس قلعے کو اپنے دور کا ایک غیر معمولی فوجی شاہکار بناتی ہے۔ آج یہ عظیم قلعہ صرف پاکستان ہی کا نہیں بلکہ پوری دنیا کا مشترکہ ثقافتی ورثہ ہے۔ اسی اہمیت کے پیش نظر یونیسکو نے اسے عالمی ثقافتی ورثے کی فہرست میں شامل کیا ہے۔ ہر سال ہزاروں سیاح یہاں آتے ہیں اور اس کی دیواروں کو چھوتے ہیں، اس کے دروازوں سے گزرتے ہیں اور اس تاریخ کو محسوس کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس نے صدیوں کا سفر طے کیا ہے۔
احسان ایچ ندیم کی کتاب اس قلعے کو صرف ایک تاریخی عمارت کے طور پر نہیں بلکہ پاکستان کی شناخت، فن تعمیر اور فوجی حکمت عملی کی ایک اہم مثال کے طور پر پیش کرتی ہے۔ اگر آپ تاریخ، آثار قدیمہ یا پاکستان کے ثقافتی ورثے سے دلچسپی رکھتے ہیں تو یہ کتاب ضرور پڑھنی چاہیے۔ قلعہ روہتاس ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ طاقت صرف ہتھیاروں میں نہیں ہوتی بلکہ دور اندیشی، علم، منصوبہ بندی اور محنت میں بھی ہوتی ہے۔ یہی وہ اصول ہیں جو قوموں کو مضبوط بناتے ہیں اور انہیں صدیوں تک زندہ رکھتے ہیں۔ اگر آپ کو بھی کبھی جہلم جانے کا موقع ملے تو قلعہ روہتاس ضرور دیکھیے۔ ممکن ہے اس کی خاموش دیواریں آپ کو بھی یہ احساس دلائیں کہ تاریخ صرف کتابوں میں نہیں ہوتی بلکہ بعض اوقات وہ ہمارے سامنے خاموشی سے کھڑی ہوتی ہے۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور ہمارے اس چینل ریپڈ ریڈرز کلب کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہم آئندہ بھی آپ کے لیے ایسی ہی دلچسپ کتابوں اور تاریخی موضوعات پر معیاری ویڈیوز لاتے رہیں۔ تھینک یو ویری مچ فار لسننگ۔